بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم موزی خواتینوں حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نمرود نے جب آگ میں ڈالا اور اللہ نے ان کو آگ سے زندہ اور صحیح سلامت نکال لیا تو اس کے بھائیوں نے اپنی بیگم حضرت سارہ کے ساتھ مصر، شام یا کنعان کی جانب ہجرت کی۔ وہاں مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح قرار دیا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 20-22 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد یہ تین افراد حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ نیک اولاد عطا کر۔ تو تقریباً 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ نے ان کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام یعنی دوسری بیگم سے بیٹا دیا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا بیت اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ آپ اور آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹا بیت اللہ پہنچے تو یہ ایک نئی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ اور بچے کو یہاں چھوڑ کر تنہا واپس تشریف لے جاؤ۔ ان کو کیسے چھوڑ دوں اس جنگل میں؟ یہاں کچھ بھی نہیں، یہ یہاں کیسے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بطور رہبر ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے رب کی منشا یہی ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انسانی زندگی کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ زراعت، بس ہر طرف چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے ان کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ یہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلکہ ان کی اہلیہ اور بہت دعاؤں اور ارمانوں کے بعد ملے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سب کا امتحان تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دریافت کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر جاؤ۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے وہ 3 میل تک اسی طرح ان کے ساتھ پیدل چلی۔ جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کچھ نہیں بولا، صرف اتنا ہی کہا، اللہ مجھے کافی ہے۔ لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو یہاں چھوڑ دو تو فوراً بولے کہ یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ذرا تصور کرو، ایک بوڑھا باپ جس کو 84 سال کی عمر میں اللہ نے ایک اولاد دی ہو اور ایسی امتحان کی گھڑی کہ ان کو وہاں پر چھوڑنا پڑ رہا ہو، ان سے رہا نہ گیا اور محبت پدری میں بولے کہ یہاں ان کو کیسے چھوڑ دوں اس جنگل میں؟ یہاں کچھ بھی نہیں، یہ کیسے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا۔ انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا چھپڑ بنایا جہاں وہ چند دن رہے اور اس کے بعد چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہوئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لیے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی مہینہ یا چند دن کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں کب واپس آئیں۔ وہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ پر چڑھی اور نیچے اتری۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی اس وادی کی طرف چلی جہاں وہ آشیانہ بنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اوجل ہوئے تو انہوں نے ایک دم اپنی اونٹنی کو اس مقام کی طرف موڑا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جہاں نہ کوئی آدم زاد ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی، بس تو جان اور یہ جانے۔ اس کے بعد آپ نے منہ موڑا اور چل دیے۔
گے۔ ذرا اس باپ کو سوچو، اپنے ہر قدم پر اپنے لختے جگر سے دور ہو رہا تھا، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پر اپنے خاوند سے دور ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل تو پھر بھی آگے گھر ہے اور 2 بیویاں اور ہیں، لیکن ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سناٹا ہے، کوئی آدمزاد نہیں، اندر والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کی خبر نہیں۔ شام ڈلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، چاند تارے بھی حیران ہوں گے کہ آج کیا ماجرا ہے۔ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لیے تنہا اس جنگل میں بیٹھی اور تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ تصور رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ اماں ہاجرہ پر وہ پہلی رات کیسے گزری ہوگی۔ جب دن کو سورج نکلا تو سورج نے کیا قہر برپا کیا ہوگا، اس کی تپش نے پہاڑوں کو جلایا ہوگا، پتھروں کو تپایا ہوگا اور اماں ہاجرہ کے چھپڑ کو تپایا ہوگا اور ان کو تڑپا کر رکھ دیا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ تھا جس میں سے وہ قطرہ قطرہ پانی پیتی اور اپنے بچے کو پلاتی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، اس کے بعد پانی ختم ہوا اور اس جنگل میں دور دور تک کہیں پانی نہیں تھا۔ ادھر شدت پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلا رہے ہیں۔ ماں سے اپنے لختے جگر کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر صفا پر چڑھی، نیچے اتری تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، فوراً واپس لوٹی، پھر بچہ نظر آیا تو آستہ ہو گئی۔ مصر کی شہزادی مکہ کے نکیلے پتھروں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ پھر مروہ پر چڑھی، پھر صفا پر چڑھی، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، آخر وہ مروہ پر تھک کر گر گئی۔ ایسا نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کا دل نہ چاہا کہ بچے کو اپنے سامنے شدت پیاس سے مرتا دیکھیں، اس لیے وہ وہیں پڑی رہی، لیکن انہوں نے ایک بار بچے کو پلٹ کر حسرت بھری نظروں سے دیکھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں جان آ گئی، پھر وہ اٹھی اور دوڑ لگائی، بچے کے پاس جا کر دیکھا تو وہ آدمی غائب تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جس جگہ لگ رہی تھی وہاں پانی ابل رہا تھا۔ پانی زیادہ ابلتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، عبرانی زبان میں یعنی اس وقت کی زبان میں کہا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ کو بھی یہ منظور تھا۔ 1 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی کہ جاؤ مل کر آؤ۔ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس راستے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اس راستے پر دن کتنی بار اماں ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی، لیکن آج 1 سال کے بعد ان کو اپنے خاوند کا دیدار ہونا تھا۔ آج دل بے قرار کو قرار آنا تھا۔ 1 سال کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پہاڑی پر اونٹ کا سر نظر آیا تو دل اچھل کر آسمان کو جا لگا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی ہے، میرے سر کا سایہ آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تشریف لائیے۔ جواب ملا کہ اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، آپ نہ آتے تو صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کر پھر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا۔ بہتے آنسو بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ اس ننھے بچے کو پتہ نہیں کون اس مختصر ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، تھوڑا بڑا ہوا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا تو خواب آنے شروع ہوئے کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ اس کے بعد کئی بکریاں قربان کر دی۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائیں قربان کر دی۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو تو خیال آیا کہ قیمتی چیز سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 1500 کلومیٹر 1 مہینے کا اونٹ کا سفر
सफर एक बाप छुरी लेकर अपने लखते जिगर को ज़िबा करने के लिए चला है। जरा सोचो, इस एक महीने के सफर में हर सेकंड, हर लम्हा उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या करने जा रहा हूँ? अपने बेटे को ज़िबा करने। इस बाप की उम्र 92 साल हो चुकी है। इसी हिसाब से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13-14 साल होगी। उस बूढ़े बाप का दिल हर सेकंड फटता होगा कि मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से कैसे ज़िबा करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जाना कि यही मेरे अब्बा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को कहा कि बच्चे को तैयार करो, मैं आज उसको सैर पर लेकर जाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जमरा कुबरा पर पहुँचे, जहाँ शैतान को कंकरी मारते हैं। वहाँ आखिरी जगह वहाँ पहुँचने के बाद फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करूंगा, तो तेरी क्या राय है? कुर्बान जाए उस माँ पर जिसने बच्चे को ऐसी तरबियत दी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे वालिदे मोहतरम, आपको जो हुक्म मिला है इसको बजा लाएं, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जहन माँ की तरफ और कहने लगे, मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने अपना कुर्ता उतार कर कहा कि अब्बा जान, ये कुर्ता आप मेरी माँ को दे देना, वो जब मुझे याद करेगी मेरा कुर्ता देख ले, और आप मुझे यहीं दफन करना, उधर नहीं ले जाना, और आप भी एहतियात करना, मुझे उल्टा लटा देना, कहीं मुझे देखकर आपको तकलीफ ना हो। हाय कैसा इम्तिहान है। क्या हुआ होगा जब एक बाप ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए उसके हाथ बांधे होंगे, पाँव बांधे होंगे, और उल्टा लिटाकर सर के बाल पकड़कर नीचे गर्दन पर छुरी चलाई होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्श इलाही की तरफ देखा और अल्लाह से मुखातब होकर फरमाया, या अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया कि मेरे दिल में इस्माइल ज्यादा उतर गए, या अल्लाह या कोई मेरा इम्तिहान ले रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस बात पर आसमान के फरिश्ते भी रोए थे। इंसानी तारीख में फरिश्ते 2 बार रोए हैं, एक उस मौके पर और दूसरे जब नबी आखिरुल ज़मा पर ताइफ के मैदान में कुफार ने पत्थर बरसाए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह तुझ पर सब कुछ कुर्बान है। ये कहकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चली। फिर चलाई, लेकिन हुक्म खुदावंदी नहीं था। कहा जाता है कोई तस्दीक नहीं, तारीखी बात है। हो भी सकता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को पत्थर पर घिस कर उसको तेज किया हो और सर के बाल पकड़कर गर्दन के नीचे से फिर छुरी चलाई हो तो छुरी चल गई। तो उस वक्त आवाज आई कि ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला देते हैं। आँखों से पट्टी हटाकर देखा तो सामने इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे और छुरी दुम्बे की गर्दन पर चली थी जो सामने पड़ा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान की तरह इस इम्तिहान में भी पास हो चुके थे। अल्लाह तबारक ताला को कुर्बानी का ये तरीका इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक हर साहिब निसाब शख्स पर इसको लाजिम और वाजिब करार दे दिया गया। ये कुर्बानी उनकी यादगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत बीज के जमाने में नहीं थी, इसको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कुर्बान के मौके पर 2 दुम्बे ज़िबा फरमाते थे, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी को तमाम अदा के साथ अदा करने और कुर्बानी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।